بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ہمیں سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہر لمحہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، نہیں، بلکہ ہر کائنات کی ہر چیز جانتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، تو حضور کا ہر لمحہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو میں نے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کو جب پڑھا تو یقین کیجئے کہ ایسی کیفیت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد رہنے والے اس وقت کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کو ایسی کیفیت میں دیکھا، ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ بچپن میں چلتے پھرتے تھے اور معصوم سے بچے جب چل رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے تھے، عزت و توقیر کرتے تھے کہ کسی اور کی اس طرح عزت و توقیر نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے، یہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، غلام تھی۔ ابو لہب چونکہ رشتے میں حضور کے والد کا بھائی ہے، تو حضور کے رشتے وہی ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، تو حضور کے رشتہ دار انہی کو ہی کہا جائے گا۔ خونی رشتے تھے لیکن حضور کے ساتھ تعلق چونکہ انہوں نے ختم کر دیا۔ ابو لہب کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں ایک نورانی چہرے والا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ سویبہ آئی تھی اور اس نے آ کر ابو لہب کو کہا، یہ خوشخبری دی، تو ابو لہب نے اسی طرح اشارہ کر کے کہا، میں نے تمہیں آزاد کیا کہ ایک بھتیجہ کی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب مر گیا۔ اس کے بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، ابو لہب سے ملاقات ہوئی خواب میں، پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ حال تو بہت برا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری اس شہادت والی انگلی سے ایسا رسیلا رس جوس مجھے ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں سارے غم بھول جاتا ہوں۔ تو ایک کافر کو بھی اس خوشی منانے پر راحت اور سکون مل رہا ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب حضور کی آمد کی خوشی منائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو رضاعت کا حصہ ملا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ اب عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بچہ شہر میں پیدا ہوتا تھا تو گاؤں کی زندگی میں اس کو بھیج دیا جاتا، تاکہ گاؤں میں جا کر وہ پختہ جسم والا بن جائے، وہاں کی فصاحت و بلاغت کو سیکھ سکے، وہاں کی صحیح زبان جو ہوتی تھی وہ حاصل کر سکے، اس کو صحیح طریقے سے سیکھ سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی فصاحت کے ساتھ، ایسی خوش اخلاقی کے ساتھ اور ایسی پیچیدگی اور ایسی خوبصورت الفاظ آپ ادا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کو میں نے ایسا گفتگو کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم تھے، مختصر بات کرتے لیکن مفہوم بہت خوبصورت ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قحط سالی کا دور تھا، ہر طرف قحط ہی قحط تھا، کہیں بھی ہریالی نہیں تھی، جانور بھی بیمار ہو گئے، جانور بھی کمزور ہو گئے، لوگ بھی اسی طرح کمزور پڑ گئے، نہ کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا، بہت مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ تو ہمارے پاس جو بھی جانور تھے وہ سوکھ گئے تھے، اور میرے پاس ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، وہ ہم لے کر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ پہنچیں اور وہاں سے
کوئی بھی بچہ لے آئیں، اس کی خدمت کریں گے 2 سال 2.5 سال جو بھی وقت ہوتا تھا، اس کے بعد ہمیں کچھ اجرت مل جائے گی، تو اس سے وہ اپنے لیے ایک ذریعہ معاش سمجھتے تھے، اور لوگ بھی اس کو بخوشی یہ کام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے تاجر لوگ جو تھے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایسا دور تھا، قحط سالی کا وقت تھا، کہ جو اونٹنی تھی اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں ملتا تھا۔ پہلے ہم اسی بکریوں کے دودھ سے یا اونٹنی کے دودھ سے گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن قحط سالی کی وجہ سے ہمارا بہت برا حال تھا، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کو بھی میں دودھ نہیں پلا پاتی تھی، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، جو دودھ ہوتا وہ مختصر تھوڑا سا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو وہ بچہ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اکثر راتوں کو جاگ جاتا تھا اور روتا رہتا تھا، اس کو بھوک زیادہ لگتی تھی۔ تو ہمیں یہ امید تھی کہ کہیں بارش ہو جائے تو حالات شاید اچھے ہو جائیں، سبزہ نکل آئے گا، جانور بھی گھاس شاس کھائیں گے تو ان کا بھی دودھ آ جائے گا، تو ہم جانوروں کے دودھ پی کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قحط سالی بہت زیادہ طویل ہو گئی۔ بہرحال ہمارا قافلہ جو ہے مدینہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، تو ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن ہمارے شامل ہونے سے قافلے والے جو تھے وہ پریشان حال تھے، کیونکہ میرے پاس جو اونٹنی تھی، گدھی تھی، وہ دونوں ہی بہت کمزور تھیں، اور یہ پیچھے رہ جاتی تھیں، باقی قافلے والے آگے نکل جاتے تھے، پھر وہ رک جاتے میرے لیے، ہمارے لیے، تو ہم لوگ جب وہاں پہنچتے وہ پھر آگے چلتے تھے۔ تو اس طریقے سے سفر ہوتا رہا یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے گھروں کے قریب، شہر کے قریب، اور پورے شہر میں وہ خواتین چونکہ آگے پہلے جا چکی تھیں، انہوں نے سب سے پہلے جا کر جن جن رؤساء کے، جن جن امیروں کے بچے تھے وہ لے لیے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی بھی خاتون جاتی تھی تو وہاں سے واپس پلٹ آتی تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے، ان سے ہمیں کیا ملے گا، یہ کہہ کے وہ وہاں سے پلٹ آتے۔ اور پھر میں جب کسی گھر میں جاتی تو وہ میری حالت کو، میری کیفیت کو دیکھ کر بچہ مجھے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے تم خود اتنی غریب ہو، ہمارے بچے کی پرورش کیسے کرو گی؟ تو اس لیے مجھے کہیں سے بچہ نہیں ملتا تھا، اور حضرت آمنہ کے لال کو کوئی اس لیے نہیں لیتا تھا کہ یہ یتیم ہے۔ گویا بات اصل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی یہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حضور کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سفید دودھ کی طرح ایک خوبصورت کمبل میں لپٹا ہوا ایک معصوم بچہ، سبز چادر کے اوپر لیٹا ہوا ایک نورانی چہرے والا بچہ تھا، اور آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور وہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ کمرہ جگمگ ہو رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں جب قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کو نہ جگاؤں، تو میں نے خاموشی سے جا کر آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، تو حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر میری طرف مسکرائے۔ اور وہ کیفیت کیا ہوگی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی پیشانی کو چوم رہی ہیں، اور وہ والضحیٰ کا چہرہ آپ مسکرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا تصورات میں اگر ہم جائیں نا کہ ایک معصوم بچہ خوبصورت سا لیٹا ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس انداز سے حضور کو دیکھ رہی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور پھر ہم نے اجازت طلب کی کہ ہم اب لے جائیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ ہم اٹھا کر حضور علیہ السلام کو خیمے کی طرف لے آئے، اور وہ رات ہم نے خیمے میں گزاری۔ جب حضور علیہ السلام کو میں خیمے میں لے آئی تو اللہ نے مجھے بھی دودھ اتنا عطا کر دیا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بھی پلایا اور اپنے بیٹے کو بھی پلا دیا، اور وہ پہلی رات تھی کہ میرا بیٹا خاموشی کے ساتھ پوری رات سوتا رہا۔ حضور کی برکت ہم دیکھ چکے تھے
تو فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جب اونٹنی کے پاس جاتے ہیں تو جا کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اونٹنی کے اندر بھی دودھ آ گیا ہے، تو وہ ایک برتن میں دوہ کر لے آتے ہیں، مجھے بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ تو وہ پہلی رات تھی کہ ہم نے بھی خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کے دودھ پیا تھا، اور اس دودھ کی وجہ سے ہماری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی تھی۔ تو آرام کیا، سکون کیا، پوری رات ہم سوتے رہے، اور صبح جب ہوئی تو سب عورتیں واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف جانے لگیں، تو ہم نے بھی تیاری کر لی۔ اب وہ لوگ پہلے نکل چکے تھے، اور جب ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو ہماری اونٹنی جو کمزور تھی اس وقت، وہ اتنی تیز ہوئی کہ ان کی اونٹنیوں سے، ان کے قافلے سے بھی آگے جانے لگی۔ تو وہ عورتیں آواز لگانے لگی کہ اے حلیمہ سعدیہ، اونٹنی بدل لی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اونٹنی نہیں بدلی، دیکھو سوار کیسا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور کی برکت ہے کہ ہماری تو بھاگ ہی جاگ گئے ہیں، ہماری تو قسمت ہی جاگ گئی ہے۔ حضور کو لے کر جب پہنچتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو علاقے والے ایک عجیب خوشبو سونگتے ہیں، اور وہ ایسی خوشبو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس سے پہلے ایسی خوشبو اس علاقے میں نہیں سونگی جاتی۔ تو سارے علاقے کے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور یہ کیفیت تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے ہماری بکریاں چر کے آتی تھیں تو ان کے ہاں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے حضور آ گئے تو ہماری بکریوں میں دودھ ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ تو علاقے والے اپنے اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ تم اپنی بکریاں کہاں لے کر جاتے ہو؟ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں جا کر چرایا کرو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بات وہاں گھاس کھانے کی نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لے آئے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ برکتیں نصیب ہو رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے پنگوڑے کے اندر، تو بکریاں وہاں سے جب گھر کی طرف آئیں تو ان میں سے ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنے لگ گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر، پیشانی کے اوپر بوسہ دے کر واپس چلی گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ پورے علاقے، پوری بستی کے لوگ ہمارے پاس آتے اور کہتے کہ یہ نورانی چہرے والا جو بچہ آپ لائی ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور آپ کے لیے بھی خوش قسمتی ہے۔ تو ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلی کو، وہ معصوم سی ہتھیلی کو اپنے اوپر پھیر لیتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، انسان ہی اس سے فائدہ نہیں بلکہ کوئی جانور بھی بیمار ہو جاتا تھا تو حضور کی ہتھیلی کو پکڑ کر اس کے اوپر پھیر لیتے، وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو اب 2 سال کا وقت تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے 2 سال کا جو وقت مقرر ہوا تھا وہ پلک جھپکتے ہی پورا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ان لمحات کا پتہ ہی نہیں چلا، اور حضور کی رحمتیں، برکتیں، ہم اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ اب ہمیں چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم حضور کو کیسے جا کر واپس دے آئیں، جن کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق قائم ہو گیا ہے، اتنی پیار، شفقت اور محبت قائم ہو گئی ہے۔ لیکن آخرکار وعدہ تھا، جانا تو تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ پہنچتی ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے اور حضور کو رکھ لیں۔ تو پھر انہوں نے 5 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھا تھا، پھر بھی واپس ہوں کے لانا تھا، وعدہ تھا اس لیے، لیکن دل نہیں چاہتا تھا۔ اب ایک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا والدین نے بڑا احسان کیا، بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے یا ان کے ساتھ، تو ایک احسان ہوتا ہے، والدین کا احسان ہوتا ہے اولاد کے اوپر کہ جب پرورش کرتے ہیں اس کی دکھ سکھ کو، اس کی بیماری کو
انسان کو ویسے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انسان باپ بنتا ہے تو اس کو پھر کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ اوہ اچھا میرے ماں باپ نے بھی مجھے ایسے ہی دیکھ بھال کی ہوگی، راتوں کو جاگے ہوں گے، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو کیسے تڑپ جاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حضور پر احسان کیا تھا کہ آپ کی پرورش کی؟ نہیں، احسان نہیں کیا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا کہ ان کے ہاں تو قحط سالی تھی، وہ فرماتی ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن جب حضور آ گئے تو حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس سے پہلے ہمیں یہ نعمتیں نصیب بھی نہیں ہوئی تھیں۔ تو ہر وقت خوشی کا اور ہر وقت اطمینان کا سانس لیا تو حضور کی برکت سے تھا، تو حضور کا احسان ہے ان کے اوپر۔